أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. سیرت ختم مرتبہ تقریر کا نمبر 208. موجودہ سال یعنی 15ویں سال کی 5ویں تقریر اور پیغمبر کے حج یعنی حجۃ الوداع کے حوالے سے مجموعی طور پر 15ویں تقریر. آج کے خطبے میں سرنامے کے طور پر جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ ذرا طویل ہو گئی کہ وجہ یہ تھی کہ اس آیت میں پیغمبر کے حج کے حوالے سے اختتام کو سمیٹا جا رہا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ حج کا اختتام کس انداز سے ہونا چاہیے، کیونکہ پوری توقع ہے کہ آج کی تقریر کے آخر تک ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ اللہ کا رسول مکے کو الوداع کہہ کر مدینے کی جانب غدیر قوم کے راستے سے روانہ ہو رہا. تو اس لیے حجۃ الوداع کی آخری تقریر میں آیت کو پورا پڑھنا ضروری تھا کہ جو یہ بتاتی ہے کہ حج کو کس طرح سے اختتام تک پہنچانا ہے. لیکن حج کا اختتام وہ اپنی جگہ، اس اختتام کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی کہ آدمی سفر حج کو ایک سیاحت کا سفر، ایک سیر و تفریح کا سفر اور ایک عام دنیاوی سفر نہ سمجھے، بلکہ پورے سفر کا مقصد یہ ہو جو ایک جملہ میں نے شہزادی کی شہادت کی اس سال کی مجلس میں عرض کیا کہ وہ جو پروردگار کا وعدہ کہ حج کے بعد تم اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے کہ جس طرح سے وہ بچہ جو آج پیدا ہوا تو یہ ہو جاؤ گے، یہ اپنی جگہ صحیح، لیکن اس میں انسان کو خود بھی کوشش کرنا ہوتی ہے اپنے آپ کو ایسا کرنے کی. یہ نظام قدرت کے خلاف ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہو اور پانی اور صابن کے استعمال کے بغیر وہ خود بخود پاک و صاف ہو جائے. یعنی اگر آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ پانی اور صابن وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو میل سے دھو دیتا اور پاک کر دیتا، تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ خود بخود، بہرحال ہاتھ بڑھا کر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا. اب دیکھیے ایک ایسی تقریر ہے کہ جو سفر حج میں کی جائے تو زیادہ مزہ آئے، لیکن کیونکہ آیت اس کی تلاوت کی گئی وہ بھی اور جو خطبہ چل رہا ہے اس کی وجہ یا علت اور سبب وہ بھی سمجھنے چاہیے. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا کہ حج خود بخود انسان کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا، انسان کو بھی سفر حج کے درمیان کوشش کرنا ہوتی، اور اسی کوشش کا ایک طریقہ یہ کہ دوران حج بار بار یاد دلایا جائے کہ دیکھو جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کے جانا. اللہ کے رسول اپنے سفر حج کے درمیان قدم قدم پر مختلف خطبات کے ذریعے یہ چیز واضح کی ہے، لیکن ان تمام خطبات میں جو شہرت میدان عرفات کے خطبے اور منا سے دو مختصر خطابات کو ملی وہ شہرت دیگر خطبات کو حاصل نہیں ہوئی. تو خطبہ حجۃ الوداع حج کے حوالے سے آدمی کے گناہوں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ، ایک پیغام کہ خالی ذہن کے ساتھ مکہ نہیں چھوڑنا. اللہ کے رسول ان تینوں خطبات میں بعض باتیں مشترک ارشاد فرمائی، یعنی ایک ہی بات آج بھی کہی، کل بھی کہی، پرسوں بھی کہی. بعض باتیں کسی ایک خطبے میں آئیں اور دوسرے میں نہ آئیں. چنانچہ اس حوالے سے علماء اسلام کے لیے ایک مسئلہ تو یہ
کہ حجۃ الوداع کے خطبے کا ایک بالکل صحیح متن وہ نہیں بن پا رہا، چنانچہ میں بھی جو مشہور متن ہے اس کو اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ تحقیق کرنے والا کبھی کوئی کتاب کھول کے دکھا دے کہ یہ جملہ عرفات کا نہیں ہے، مینا کا، اور مینا کے پہلے دن کا نہیں ہے، دوسرے دن کا، تو خطبے کے اصل مقصد کو سمجھے۔ یہ سلسلہ تقاریر عمومی اعتبار سے وہ مزاج رکھتا ہی نہیں کہ ایسی باتوں پہ تحقیق کی جائے جس کا عملی زندگی میں فائدہ نہیں، خاص طور پر خطبات کے حوالے سے ہم نے تحقیق کا دروازہ بند رکھا۔ یہ بات ثابت ہے کہ یہ جملے رسول نے ارشاد فرمائے، اور یہ ثابت ہے کہ حج کے دوران ارشاد فرمائے، لیکن وقت، سواری، جگہ اور تاریخ یہ اگر ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ سے زیادہ چونکنا نہیں چاہیے۔ آئیے آج اس سے زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی تمہید بھی میں نے اس لیے کہی کہ ایک دم سے آپ کو لگے گا کہ خطبے میں ایک بات ابھی ابھی آئی ہے، دوبارہ اس کی تکرار ہو گئی۔ اس کی وجہ میں نے تفصیل سے تو پچھلی دفعہ بتائی، مختصراً آج دوہرا دی۔ تو اللہ کا رسول مشہور روایت کے مطابق 9 ذی الحجہ کے دن ظہر کے وقت عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، اور ایک بار اس طرح سے اونٹنی پر بیٹھے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع پیغمبر کی زیارت کر رہا، اور پھر پیغمبر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بات معلومات کے لیے دوہرا دی جائے، ہاں سیرت کا یہ سلسلہ خطبات میں تحقیق نہیں ہوتی ہے، لیکن معلومات کے لیے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی کہ جو اگر بہت اہم تاریخی مسئلہ نہ بھی ہو، وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہ لاؤڈ اسپیکر یا مائکروفون کا انتظام نہیں تھا تو اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اتنے بڑے مجمع یا تو آواز معجزے کے ذریعے سے پہنچائی جائے جو کم ہوتا تھا، اس لیے کہ رسول اور امام معجزات دکھانے کی طاقت رکھتے، مگر نعوذ باللہ معجزے کو کھیل نہیں بنانا چاہتے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام معجزے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی کتنی تاکید کہ اللہ جب تمہیں کوئی ایسی صلاحیت دے دے جسے آج کل کی دنیا میں روحانی طاقت کہا جاتا، تو حتی الامکان نہ اس کو استعمال کرنا نہ اس کا اظہار کرنا، لیکن ذرا تو میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ 2 جملے اس لیے ضروری کہ آج کل بعض لوگوں معجزات کو بھی ایک ایسا کھیل بنا لیا کہ جس کا اختتام یہ ہوگا کہ معجزے کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا مقصود وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی اگر دیکھے گا کہ ہر دن معجزہ ہو رہا، ہر علاقے میں معجزہ ہو رہا، ہر سال بے شمار معجزات ہو رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر اس جانب توجہ کم ہونے لگے، جیسا خود شہر مکہ کے حوالے سے میں نے حدیث پڑھی کہ جیسے ہی حج مکمل ہو فوراً مکہ چھوڑ، جتنا زیادہ دن رہو گے مکے کا احترام کم یا ختم ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا رسول خود بھی معجزہ استعمال کرنے کی صلاحیت طاقت ہے، استعمال نہیں کرتے، استعمال وہیں پہ کہ جہاں اشد ضرورت۔ کسی نے دروازے پہ دستک، پیغمبر معلوم کر سکتے ہیں کہ کون، مگر پوچھیں گے کہ کون، یا کسی غلام سے کہیں گے جاؤ دیکھو کون آیا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ معجزے کی طاقت نہیں، یہ اس لیے ہے کہ معجزہ اتنا زیادہ استعمال کرنے والی چیز نہیں۔ اور جیسا جملہ میں نے کہا پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہی وجہ کہ روحانی طاقت بڑھانے کا عمل 2 آدمی ایک ساتھ ایک انداز سے کریں، ایک کو مل جاتی ہے یہ صلاحیت، ایک کو نہیں ملتی، اس لیے کہ عمل میں کسی نے کوتاہی نہیں کی، مگر اللہ جب ایسی چیزیں جو وہابی چیزیں کہلاتا ہے وہ دیتا تو سامنے والے کو ظرف دیکھ کے دیتا، صلاحیت دیکھ کے دیتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت چھپانے کی طاقت کیسی۔ غرض یہ کہ یہ بھی آج کل کے دور میں اس لیے بہت ضروری چیز کہ ہر تیسرے آدمی کا دعویٰ ہے کہ امام سے اس کی متواتر ملاقات ہو رہی، ہر دوسرے آدمی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی غیبی طاقت یا روحانی صلاحیت آ رہی، اور ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد کسی علاقے میں معجزہ ہونے کی ایک شہرت پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ کا رسول میدان عرفات کے 1.25 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہا، تو اس زمانے میں اتنے بڑے مجمع کو خطاب کرنے کا ایک طریقہ تو معجزہ ہوتا تھا، مگر معجزے کے ذریعے سے خطاب بہت کم ہوا ضرور خصوصیت کے ساتھ وہ واقعہ کہ جب مولا اپنی دعوت ولیمہ میں لوگوں کو بلانا اور انتظامات کے اعتبار سے بہت مختصر فضا تھی،
تو مدینے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی اور معجزے کی طاقت سے ہر جگہ پھیلی، لیکن سیرت رسول کے بعد جو سیرت مولا جب شروع ہو تو وہاں تفصیل آئی۔ تو ایک عام طریقہ کار یہ تھا۔ اتنی تفصیل میں کیوں گیا، اس کی بھی ایک وجہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک عام طریقہ کار یہ تھا، یہ پیغمبر ایک جملہ ارشاد فرماتے اور جہاں تک ایک آدمی کی عام طور پہ آواز پہنچتی جتنے فاصلے پر، یعنی بغیر لاؤڈ اسپیکر اور مائکرو فون، وہاں پر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوتا۔ یہ ہر کس و ناقص کو اجازت نہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی قوت سماعت بالکل مناسب بلکہ عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی اور جہیر و صوت ہوتے، یعنی پھر ان کی آواز بھی ایسی ہوتی کہ زیادہ دور تک جائے۔ تو بطور مثال میں یہ جملہ مثال کے طور پہ لا رہا ہوں کہ پیغمبر عام انداز سے، یعنی بغیر معجزے کے جب کوئی کلام کرے تو وہاں تک آواز جاتی ہے جہاں 100 آدمی بیٹھا، وہاں پر پھر ایک آدمی کھڑا کیا جائے گا جو جہیر و صوت، اس کی صوت بہت زہر والی آواز بلند، اور اس کے بعد وہ اس جملے کو دوہرائے۔ اب اس کی آواز جائے گی مثلا 150 گز تک، وہاں 150 گز کے اوپر ایک اور آدمی کھڑا ہوگا کہ جو آگے اس پیغام کو پہنچائے گا۔ پہلے زمانے میں خصوصاً اور آج دیہاتوں میں عمومی طور پر لوگوں کی قوت سماعت زیادہ طاقتور ہوتی، جیسے جیسے انسان آلات اور مصنوعی چیزوں پہ جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے حواس سے خمسہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک نظام ہے قدرت۔ تو جنگل میں رہنے والے کی قوت سماعت زیادہ، اس لیے کہ اس کا سارا کام اپنا کان ہی، اسی اعتبار سے اس زمانے میں آج آواز اگر 100 آدمی تک پہنچ رہی ہے تو اس وقت ایک عام آدمی بھی اس طرح بولے گا کہ 500 آدمی تک آواز جائے۔ اب یہ سلسلہ چلتا، اس سلسلے کے نتیجے میں کبھی آپ تاریخ میں پڑھیں گے اس تفسیر کے ذریعے سے میں دو ایسی باتوں کی نشاندہی کی جو بعض لوگوں کو چھکرا دیتی۔ کبھی آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ فلاں خطبہ دیا گیا جس میں 1.5 گھنٹہ لگا۔ آپ نے جب کتاب میں وہ خطبہ دیکھا تو آپ نے کہا یہ تو آدھے گھنٹے کا میٹر، یہ تو 20 منٹ کی تقریر، تو 1.5 گھنٹہ کیوں لگا؟ یہ تو خیر میں نے ذرا زیادہ فرق ڈال دیا کہ آدھے گھنٹے کا میٹر ہے، کتاب میں لکھا ہے 1 گھنٹہ لگا، تو وہ 1 گھنٹہ اس لیے لگتا کہ ایک ایک جملہ کم سے کم 3 4 مرتبہ دہرایا جاتا۔ 3 4 کا مطلب مجمع سے مناسب۔ اگر ایک آدمی کے کھڑا کر دینے سے مجمع کور ہو رہا ہے تو جملہ 2 دفعہ دہرایا جائے، ایک دفعہ مقرر کہے گا، ایک دفعہ پہلا آدمی۔ مجمع اتنا بڑا ہے کہ وہ آدمیوں کی لائن بھی 10 تک گئی تو ایک جملہ 10 مرتبہ دہرایا جائے گا۔ اچھا یہ تو ایک طریقہ تھا جس کی بنا پر بہت ساری پرانی تقاریر، یعنی معصومین کے خطبات ہوں یا بعض اوقات ہمارے علماء کا بیان، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آدھے گھنٹے کی چیز 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں کیسے مکمل۔ تو ایک تو یہ واضح ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ جو طریقہ کار ہے اس کے نتیجے میں کبھی ایک غلطی سے ہو جاتی ہے۔ یہ بہت عجیب لفظ ہو گیا نا کہ غلطی تو کہتے ہیں غلطی کو، مگر وہ کیا، وہ یہ ہے کہ ایک جملہ ہم نے کہا، سامنے والے نے سنا، اس نے کہا تو پھر اس کے پیچھے بیٹھے مجمع نے بھی سنا، اور مجمع کی آخری سرحد پر جو آدمی کھڑا ہے اس نے سن کے آگے پہنچا۔ کبھی کوئی لفظ سننے میں دھوکہ ہو جاتا، جیسے آج کل بھی جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ٹیلی فون پر یا ویسے، تو وضاحت کی جاتی ہے کہ میں نے سی کہا ہے، سی کون سا، مثلا جو کینیڈا میں استعمال ہوا، اس لیے کہ سی اور جی کبھی سننے میں ایک جیسا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے 60 70 کچھ الفاظ ایسے جو آپ براہ راست بھی کسی سے سنیں تو سننے میں دھوکہ ہو جاتا کہ اس نے سی کہا ہے کہ مثلا جی کہا، بڑا ہے کہا ہے کہ چھوٹا ہے کہا۔ تو اب اکثر ایسا ہوا کہ خطبے میں ایک آدھ لفظ تو ضرور بدل گئے، اب بدلا اس لیے کہ جو بیچ والا آدمی کھڑا تھا اس کو وہ لفظ سننے میں دھوکہ ہو گئے، تو جیسا وہ سمجھا۔ اچھا جیسا میں نے کہا کہ حرکت و ناقص کو نہیں کھڑا کرتے، اس کے لیے تجربے کار آدمی ہوتے ہیں۔ جیسے 2 سربراہ جب بات چیت کرتے ہیں تو ترجمہ کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں رائج ہے کہ مثلا کوئی عرب عالم آ جائے تو ہم نے مجمع میں کسی سے کہا جو عربی جانتا ہے کھڑا ہو کے ترجمہ کر، ایسا نہیں ہوتا۔ سربراہان مملکت کا ترجمہ کرنے والا بہت ہی کمپوننٹ قسم کا آدمی ہوتا جس کی زندگی اس شعبے میں گزری، جس کو یہ ساری مہارت بھی ہے، ایک لفظ کے کتنے مفہوم، اسی انداز سے اس وقت ایسے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، مگر بڑے سے بڑا تجربہ رکھنے والا بھی غلطی کر جاتا۔ اس وجہ سے بھی بعض خطبات میں الفاظ بدل،
اچھا اب یہ جو لفظ بدلے گا نا یہ بھی سن لیجیے. جو مقرر کے قریب بیٹھا وہ جب خطبہ مورخ کو لکھوائے گا کہ میں نے رسول سے یہ خطبہ سنا تو اس نے تو لفظ صحیح سنا, اور جس نے وہ لفظ بہت پیچھے والے آدمی براہ راست مقرر سے نہیں سنا, وہ جو لوگ دہرانے والے تھے ان سے سنا ہے, جو دہرانے والا غلطی کر لے وہ کہے گا کہ میں بھی میدان عرفات میں تھا, میں نے یہ سنا. اب ایک ہی دن کی بات ہو رہی, ایک ہی خطبے کی بات ہو رہی, وہی رسول کا کلام مجمع میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ رسول نے یہ لفظ کہا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ کہا, اس لیے کہ ایک ہی مجمع میں یہ خطبہ 3 بار دہرایا گیا. اگر کسی ایک دہرانے والے نے غلطی کر دی تو نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا مجمع دھوکے میں مبتلا ہو گیا, بلکہ اس کے بعد جتنے بھی دہرانے والے ہیں وہ تو اس کی بات سن کے دہرائیں گے, وہ تو رسول کی بات نہیں سن پا رہے. تو بعض اوقات خطبہ ایسے خطبات میں بھی اختلاف آ جاتا کہ لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ جو حدیث 2 آدمیوں نے سنی اس میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کسی کو دھوکہ ہو گیا, لیکن 1.25 لاکھ کے مجمع نے خطبہ سنا اس میں یہ غلطی کیسے ہوگی. اس کا بھی ایک طریقہ کار جو کہ سیرت رسول تحقیق نہ صحیح لیکن معلومات تو ہے, اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی عرض کر دیا جائے. پیغمبر کے خطبات خاص طور پر حجۃ الوداع چونکہ بہت جلدی 3 خطبے دیے, یعنی ایسے حالات تھے بس ایک جملہ کہہ دوں, یہ اب تک جو میں نے کہا یہ تمہید نہیں ہے, یہ میرے حساب سے سیرت رسول کو سمجھانے کی ایک اہم بات. لیکن جو لوگ حج کر کے آئے ماشاءاللہ اب ان مجمع میں اس قسم کے مجمع میں ایک آدھ کوئی تھوڑی ہوتا, آدھے سے زیادہ مجمع ایسا ہوتا, ان کو یہ پتا کہ یہ جو میں نے 2 دن بتایا جس میں خطبات دیے یہ اتنی مصروفیت بھاگم دوڑ عبادت کے اعتبار سے بھی بھاگم دوڑ کے 3 4 5 عبادتیں کرنا, اور دنیاوی پریشانیوں کے اعتبار سے بھی کہ مجمع اور ٹریفک کا جام اور اونٹ کا پھر جانا اور فلاں جگہ سے لوگوں کا پھنس جانا, کہ وہ لوگ جو ساری زندگی بڑی باقاعدگی سے ڈائری لکھتے ہیں ان 2-3 دنوں میں ہر ایک اپنی ڈائری بھولے ہوتا, واپس آنے کے بعد پھر بیٹھ کے لکھنے والا بات. یہ ایسے مصروفیات کے تھے کہ جن کی عادت ہے روز کا کام روز کر لینے, یہ 2-3 دن میں بھول جاتے ہیں. بہت سی باتیں پھر بعد میں مکس اپ ہو جاتی ہیں کہ یہ واقعہ عرفات میں پیش آیا تھا کہ میں نام خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ پریشانی اپنی جگہ. اچھا اب ایک آخری بات, خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ آدمی سن رہے ہیں, مگر اس خطبے کے حوالے سے خاص طور پر یہ جملہ کہ یہاں اعجاز کی طاقت استعمال نہیں کی, یعنی دہرانے والے اس خطبے کو سنتے دہراتے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ کہ یہ تو نہیں مگر اس کے بعد مینا کا خطبہ, وہاں پہ مجمع نسبتاً مختصر تھا, وہاں پہ پیغمبر کا خطبہ تھا اور خطبہ دہرانے کا فریضہ مولا کے حوالے کیا گیا تھا. حجۃ الوداع کا خطبہ جو 3 تھی عام لوگوں کی انہیں استعمال کیا گیا تھا. مینا کے خطبے میں پیغمبر کا ارشاد تھا اور مولا نے اس کی تکرار کی. یہ فریضہ کبھی کبھار مولا نے بھی انجام دیا. اگر تاریخ لکھنے والوں کا ایک طریقہ کار ہوتا کہ سیرت رسول جب پیغمبر کے وفات پر مکمل ہوتی تو پھر یہ مضمون آتے ہیں کہ پیغمبر کے غلام, پیغمبر کے کاتب, پیغمبر کے مشیر, پیغمبر کے جانور, پیغمبر کا اسلحہ, پیغمبر کے لباس, پیغمبر کی تقریریں دہرانے والے. لیکن جس انداز سے ہمارا سلسلہ چل رہا کتاب میں تو یہ سب چل جاتا, ممبر سے بیان میں فہرستیں کون سنے گا. اس لیے کبھی کبھار جہاں موقع ملتا ہے ان میں سے ایک آدھ نقطہ میں بیان کر دیتا ہوں. ہو سکتا کہ کبھی میرا دماغ پھر جائے اور میں سیرت کے اختتام پہ یہ سلسلہ بھی چلا دوں کہ لوگ آئیں کہ نہ آئیں اس کی مجھے کیا پرواہ. لیکن فی الحال مجھے خود اندازہ ہو رہا کہ یہ تقریر کا موضوع نہیں کہ آدمیوں کے ناموں کی فہرست, یہ تحریر کا موضوع. تمہید کا ارادہ نہیں تھا آج اور واقعاً تمہید ہوئی بھی نہیں, پھر بھی خطبے کے بیان سے پہلے اتنا وقت گزر گیا. تو آئیے جلدی جلدی باقی ماندہ خطبے کو پڑھ لیا جائے. لفظ باقی ماندہ اس لیے کہا گیا کہ آدھا خطبہ گزشتہ منگل کو آ چکا, البتہ جو آدھا خطبہ آ بھی چکا ہے اس کا خلاصہ عربی میں نہیں, اس میں خاصا وقت لگ جائے گا. پیغمبر نے خطبہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. پیغمبر کے خطبے کا آغاز یہ. چنانچہ علماء اعلام اکثر اپنے خطبے کا آغاز کسی خطبے سے کرتے ہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والے خطبے سے. اکثر جو خطبہ آپ نے سن لیا اس کا خلاصہ. اے بندگان خدا، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں ترغیب دلاتا ہوں اور شوق پیدا کرتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت والا عمل کرو، اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ صلح. مجھے نہیں پتا کہ کیا اگلے سال میں تمہارے ساتھ کس جگہ پہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اے لوگوں، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. تم سب آدم سے اور آدم مٹی سے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی. عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی. اے انسانوں، جاہلیت کے ہر سود کو آج سے اٹھا دیا گیا، اور پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا خون. اور جاہلیت میں جو خون بہایا گیا تو پھر نسلاً بعد نسل انتقام کا سلسلہ چلتا. پیغمبر فرما رہے جاہلیت کے سارے خون کا انتقام آج سے ختم کیا جا رہا، اور سب سے پہلا خون کہ اب تک اس کا انتقام نہیں لیا گیا لیکن اب میں سلسلے ہی کو ختم کر رہا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے حارث کے پوتے جن کا نام بھی حارث تھا، ان کا خون. یہ شیرخوار بچے تھے جن کا واقعہ پہلے آ گیا. جاہلیت کے سارے عہدے آج سے ختم کیے جا رہے ہیں سوائے پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی تولیت کا. جان بوجھ کے جو آدمی قتل کرے گا اس کی گردن اڑائی جائے گی. جو جان بوجھ کے قتل نہیں کرے گا مگر اس سے مشابہ قتل ہوگا جیسے پتھر یا عصا کے ذریعے، تو قاتل کو 100 اونٹ خون بہا دینا ہوگا. مگر جو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو وہ جاہلیت کا عمل کر رہا، یعنی مقتول کے بارے میں. اب دیکھیے اس کے اندر ایک تو سیدھا سیدھا پیغام اور ایک پیغام اس کے اندر چھپا ہوا جسے اردو میں کہا جاتا ہے بین السطور. اور وہ یہ کہ قتل کے علاوہ بعض اوقات ایک انسان ایک غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے غلطی کی ہے، قابل مذمت ہے، قابل سزا، لیکن بعض مظلوم بھی فطرت کے اعتبار سے شریف نہیں ہوتے ہیں بلکہ کشتی سفلا پن یا کمینگی ہوتی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلان اپنی شرافت کی وجہ سے یا خوف خدا کی وجہ سے غلطی پہ نادم ہے اور غلطی ختم کرنا چاہ رہا. جتنی خطا ہے اتنا بدلہ لینا ہمارا حق اور اس کو بھی چھوڑ دینا یہ مومن کی شرافت. مگر بعض مظلوم جب وقت آتا ہے تو وہ مظلومیت کو چھوڑ کے ظالم بن جاتے ہیں کہ جتنی غلطی کی گئی اس سے زیادہ پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں. خاص طور پر جو زبان کے ذریعے سے کسی ظالم کی برائی شروع کرتے ہیں. ایک آدمی نے ہم نے ایک آدمی پہ ظلم کر لی، ٹھیک ہے جتنا ظلم کیا اتنا کر، لیکن جب اس کی زبان کھلتی، اب یہ اس کے بہت سارے عملی پہلو ہیں، لیکن ایک جملہ میں گزشتہ 4-5 تقاریر سے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کو برا بھی لگنے لگا، اور وہ یہ کہ چونکہ یہ سیرت کا سلسلہ اگر ایک عام سی تقریر یا درس یا مجلس ہوتا تو اسی کو میں موضوع بنا لیتا، لیکن خلاصہ یاد رکھیں کہ یہ پیغام کے مقتول یعنی مرنے والے کے وارث خون بہا لینے کے حقدار، جبکہ قاتل نے جان بوجھ کے بھی نہیں مارا حقدار. مگر 100 اونٹی تمہارا حق ہے، اس سے زیادہ اگر لیا تو اب تم ظالم بنے، اب تم نے جاہلیت کا کام شروع کر دیا. یہ خالی قتل تک نہیں، یہ ہر جگہ عام زندگی میں بھی. یعنی اگر اس کی بھونڈی مثال کہ کسی نے ہمارے 10,000 روپے مار لے تو اس کے ہم 12,000 روپے دبا لیں، یہ ظلم ہو گیا. اگرچہ یہ تو بالکل واضح بات تھی، لیکن میں نے کہا اس کے ذریعے ساری زندگی کے ظالموں اور مظلوموں کو پہچانیے گا. خلاصہ یہ ہے کہ کبھی مظلوم خالی بدلہ لینے میں اتنا تجاوز کرتا ہے کہ فہوا من الجاہلیہ کا یہ لفظ اس پر بھی صادق آتا. اے انسان، شیطان اب اس زمین میں اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، لیکن وہ اس چیز سے بہت خوش اور راضی کہ تم اعمال کو، گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے انجام دو. تمہارے چھوٹے گناہوں سے بہت راضی، یعنی اس کو تو یہ توقع بھی نہیں کہ پیغمبر کے آنے کے بعد کوئی اس کی چھوٹی سی بات بھی مانے. وہ تو بالکل مایوس تھا. یہ تو اس کے لیے خلاف توقع، ایک بونس سے مل رہا، ایک لاٹھی اس کی کھلی جا رہی، ایک انعام پرائز بانڈ کا نکلا جا رہا کہ ارے امت رسول پھر بھی میری بات مان رہی، جنہیں رسول جیسا رہبر اور قائد ملا. شیطان پہلے دن مایوس ہوا تھا کہ یہ نکل گئے ہاتھ میرے ہاتھ سے. یہ بہت یعنی جیسا میں نے کہا اس کے لیے بونس بن گئے، چاہے داڑھی منڈوانے اور چاہے سر سے حجاب اتارنے
اور چاہے تھوڑی دیر گانے سننے کی حد تک سے ہم نے شیطان کو راضی کر دیا، ہم نے شیطان کو خوش کر دیا، ہم نے شیطان کو ایسا بونس دلوا دیا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کیا جائے؟ سیرت بھی میں ہی بیان کرتا ہوں، درس بھی میں ہی دیتا ہوں، تو کبھی ایک کا مزاج دوسرے میں چلا جاتا ہوں۔ پیغمبر کا جملہ صرف یہ کہ شیطان اپنی عبادت سے مایوس، لیکن وہ اس پر خوش اور راضی ہے کہ تم اس عبادت کے علاوہ اعمال میں اس کی پیروی کر رہے ہو۔ ویسے تو وہ ہم سے اپنے آگے سجدہ کروانا چاہتا ہے، مگر اسے یہی بڑا غنیمت لگ رہا ہے کہ اس سے کہنے پہ ہم داڑھی مونڈ رہے ہیں، وہ اسی کو سجدے کے برابر سمجھ رہا ہے۔ اے انسانوں، مہینوں کو الٹ پلٹ کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے، اور اس کے ذریعے کافر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد والا پورا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ پچھلی دفعہ تفصیل سے مسئلہ آ چکا۔ اے انسانوں، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، اور تمہارا بھی حق ان کی گردن پر، اور اس کے بعد وہ حق تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی اور کو نہ سونے دے، کھلم کھلا فعل حرام انجام نہ دے، گھر میں اس کو نہ آنے دیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، جب تک کہ تم سے اجازت نہ لے۔ اور تمہاری ذمہ داری یہ کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ عورت کو اللہ نے تمہارا پابند بنا دیا، تم نے اس کو اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا، تو اللہ سے ڈرتے رہنا ان عورتوں کے بارے میں، جس کو خدا کے نام سے تم نے حلال کیا، یعنی بیچ میں خدا کو رکھا، تو اب ڈرتے رہنا کہ ایک دن اس کے بارے میں خدا کو جواب دینا، اور انہیں خیر کی نصیحت کرتے رہنا۔ یہ بہت زیادہ میں نے خلاصہ بھی نہیں کیا، اور ذرا جلدی جلدی پڑھ دیا تاکہ ایک ربط ملے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مالی حوالے سے مالی معاملات، میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا کہ مالی معاملات بعض حوالے سے قتل وغیرہ کے معاملات سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر مالی حوالے سے اب کچھ نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے سنو، ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی، فلا یحل لامرئ مال اخی الا علی طیب نفس، اور کسی انسان پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں۔ اس میں ایک پیغام تو یہ آ رہا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مومن بھائی، اس کے ذریعے سے پیغمبر ہمیں عام مومن کے مال سے بچانا چاہ رہے تھے، مگر ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی الٹا کہ عام مومن کے مال سے پھر بھی لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن بہت قریبی رشتہ داروں میں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ایک کے مال کا احترام دوسرے سے باقی۔ پیغمبر جس کو بطور مثال لا رہے ہیں کہ دیکھو ایک عام مومن کو اپنا بھائی سمجھو، کیا تم اپنے بھائی کے مال کو استعمال کرو؟ لیکن آج کل تو معاملہ الٹا ہو گیا، اس لیے کہ آج کل تو عام مومن کے یہ میں گناہ والی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں لاپرواہی والی، جبکہ شریعت کا مسئلہ کہ باپ بیٹے کے مال کو استعمال نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کے مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ شریعت کا مسئلہ شوہر بیوی کے مال کو استعمال نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کے مال کو استعمال نہیں کر سکتی۔ سگے بھائی بہن کو بھی اختیار نہیں کہ ایک دوسرے کے گھر میں گئے جو چیز ملی اٹھا لی، کھا لی، استعمال کر لی، پہن۔ سورہ نور صرف 11 آدمیوں کے گھر کھانے پینے کی اجازت، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ وہ راضی ہیں کہ نہیں، ذرا بھی اندازہ ہو کہ شاید راضی نہ ہو تو ان گھروں میں بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اور کھانے پینے سے مطلب عام کھانا پینا، لیکن اگر تم ان کے گھر گئے دیکھا کوئی چیز خاص پکی ہوئی، شربت بنا ہوا، اس کو نہیں چھو سکتے، پانی پی سکتے ہو، پیپسی کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے باپ بیٹے کے گھر میں آیا، یہ بات ہو رہی ہے کہ شوہر نے بیوی کی الماری میں کچھ چیزیں مثلاً ایسی دیکھی، اتنے قریبی رشتے دار کہ جہاں ہمارے یہاں نہ صرف یہ کہ تصور نہیں، بلکہ اگر تصور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ہمارا خاندانی نظام جو ہے درہم برہم کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گھر میں جا کر چائے پینے کے لیے اجازت طلب کرے اور شوہر بیوی یا بیوی شوہر، تو ہمارے یہاں تو یہ مثال خطرناک مثال بن جائے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا کہ دوسرے مومن کے مال کو ایسا سمجھو جیسے اپنے بھائی کے مال کو سمجھتے تھے، کیونکہ ہم بھائی کے مال کو تو شیر مادر کی طرح حلال سمجھتے تھے۔ گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو گناہ کی نیت سے مال اٹھاتے، معاشرتی اعتبار کہ بھائی دیندار اور بہت محبت کرنے والے بھائی ہیں، ایک کا دوسرے کی ہر چیز سے حق، تو یہ مثال خطرناک بن جاتی ہے۔ اسلام کے مزاج سے یہ مثال بہترین مثال ہے، جیسے قرآن نے غیبت کی مثال دی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے سگے بھائی کی میت سے گوشت نوچ کے کھانا۔ وہ مثال غیبت کے حوالے سے آج بھی ہمارے یہاں چلے گی، اس لیے کہ دیندار بھائی کبھی اپنے بھائی کا گوشت نوچ کے نہیں کھائے، خاص طور پر مردہ بھائی کو۔ قرآن نے بھی لفظ مردہ ہی ڈالا کہ زندہ کا گوشت پھر بھی لوگ نوچ لیتے، مرنے کا احترام،
تو ویسا ہی مزاج اسلام مال کے بارے میں بھی چاہتا، مگر ہم نے میت کے حوالے سے بھائی کا گوشت نوچنا ناممکن سب، چیزوں کے حوالے سے بھائی کا مال تو ہمارا ہی مال، تو بات جگہ وضاحت ضروری، اس لیے میں نے اتنی وضاحت کر دی۔ جیسے اگر مریض سے طبیب نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا معدہ ابھی غذائیں ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ فی الحال وہ غذا کھائیے جو آپ کا 2 سال کا بچہ کھاتا ہے، تو یہی سوچ کے کہا کہ بچہ کیا کھاتا ہے، دودھ پیتا ہوگا، دلیا کھاتا ہوگا اور اس قسم کی چیز، تو مریض اس لیے گھبرا گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو میرے لیے ناممکن، اس لیے کہ میرا بچہ کیل کھاتا ہے، پتھر کھاتا ہے، مٹی کھاتا ہے، ٹوائلٹ کی گندگی کھاتا ہے، یہ چیزیں کھاتا ہے، تو یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیرت رسول کے اس جملے کو میں معمولی پڑھوں تو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ قریبی رشتہ داروں کے بھی حق کا کتنا احترام کرنا۔ اب جیسے غیبت کے حوالے سے میں نے کہا، بیوی کی غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا، اتنے قریبی رشتہ مانا جاتا ہے کہ بھائی ہم اور وہ تو ایک ہی، جیسے اگر ہم اپنے ہاتھ کی غیبت کرنے کے نالائق ہاتھ 2 دن سے کام نہیں کر رہا تو کہا ایسے ہی اگر ہم نے بیوی کے بارے میں کہہ دی، مگر جہاں پر بیوی کا ایسا حق سمجھو کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس، وہاں تو ہم یہ نہیں سمجھتے، اور جہاں کہا گیا کہ اس کی غیبت حرام ہے تو کہا جی وہ تو اتنی ہمارے قریب ہے، ہم اور وہ تو ایک ہی ہے، ہاتھ کی برائی کر دی یا اس کی برائی کر دی۔ خیر کچھ لوگ تو سمجھے بھی نہیں ہوں گے کہ مولانا کیا کر گئے، لیکن خیر آج وقت نہیں ہے یہ سمجھانے کا۔ فرمایا مومن بھائی، تو دیکھو کسی بھی بھائی پر اپنے بھائی کا مال حلال نہیں، الا علی طیب نفس، ہاں مگر طیب نفس، وہ خوشی سے اجازت دے، دوسری بات وہ راضی ہو تو حلال، ایسا نہ ہو بالکل حرام سمجھو، سوائے اس کے کہ وہ راضی، اور ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے تو ہر مومن کے حق کا کتنا ہی خیال رکھنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اس چیز کو مزید سمجھایا، فرمایا یاد رکھو ایھا الناس من کانت عنده ودیہ فلیودھا الی من ائتمنہ علیہ، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو ہر صورت میں اس امانت کو واپس کرنا، امانت میں خیانت جائز نہیں۔ اب امانت کی کئی قسم، مال امانت، راز امانت، وصیت امانت اور بہت ساری باتیں، لیکن انشاءاللہ موقع ملا تو کسی درس یا مجلس میں تفصیل آئے گی، ابھی الفاظ رسول مکمل ہو جائے۔ والدین مقضی، اور یاد رکھو کہ قرضہ واپس کرنے والی چیز، عجیب جملہ، کوئی تشریح نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی لمبا چوڑا جملہ نہیں، فرمایا بس یہ یاد رکھو کہ قرضہ واپس کرنے والی چیز، یعنی اللہ کا رسول کسی ایسے ماحول اور معاشرے کو دیکھ رہا جس کی نگاہ میں قرض تو لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو واپس نہیں کرنا۔ دیکھیے بہت مختصر یہ جملہ رکھا، امانت میں تو تفصیل میں ڈال دیا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اسے واپس کرنا، قرضے میں کا قرضہ اس چیز کا نام ہے جسے واپس کرنا۔ غور کرتے جائیے اس جملے کی بلاغت، والزعیم غارم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم کبھی کسی کی ضمانت لو تو تمہیں پھر وہ ذمہ داری ادا کرنا، یہ نہیں چلے گا کیا کہ جی ہاں میں نے فلاں آدمی کی ضمانت لی تھی لیکن مجھے کیا پتا کہ وہ اتنا برا نکلے، نہیں، تمہیں پتا ہو کہ تمہیں نہ پتا ہو، اگر پتا نہیں تھا تو تمہیں ضامن نہیں بننا۔ لیکن یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ کہ لوگ بیچ میں پڑھتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں، بعد میں یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا برا نکلے، ہم تو اسے بہت اچھا سمجھ رہے تھے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں چلے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں پیغمبر جن باتوں کو موضوع کلام بنایا وہ یقیناً اتنی سنجیدہ باتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے مسلسل قابل توجہ۔ میں اس لیے ذرا اختصار کا خیال کر رہا ہوں کہ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو میری عام مجالس کے موضوعات ہیں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں تفصیل میں گیا تو کہیں بالکل بہتر نہ چلا جائے۔ خیر، امانت واپس کرنا ہے، قرضے کو ادا کرنا ہے، والزعیم غارم، اور یاد رکھو کہ ذمہ داری لینے والا غارم، یعنی جو اس نے ذمہ داری لی اس کے حوالے سے سارے کے سارے نقصانات اسے برداشت کرنا۔ اگر اندازہ کرنے میں، آدمی کی پہچان کرنے میں ٹھوکر کھا گئے تو تم ذمہ دار، جس نے تمہاری گواہی پر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے اس کا کوئی قصور نہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ لا ترجعن بعدی کفارا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کافر بن جائے۔ یہاں کافر سے مطلب کون سا کافر؟ وہ کافر نہیں ہے کہ جو بتوں کی عبادت شروع کر، وہ تو پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی زندگی میں فرمایا کہ مجھے یہ تو اطمینان کہ اب کوئی بتوں کی عبادت نہیں کرے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میرے بعد کافر نہ بننا۔ لیکن ایک خاص حوالے سے، وہ کیا حوالہ کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو،
مسلمان کی تلوار کفر کے خلاف چلنا چاہیے، شرک کے خلاف چلنا چاہیے، نفاق کے خلاف چلنا چاہیے، نہ یہ کہ مومن کے خلاف چلنا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے میرے بات کافر نہ بننا، لیکن کس چیز میں کافر کہا؟ عبادت میں نہیں، کہا تلوار چلانے میں۔ کافروں میں تو یہ طریقہ چل جائے کہ اپنے ہم قوم اور ہم ملت کو مارے۔ آج تو یہاں بھی الٹا ہو گیا مثلا کہ کافر تو ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتا، انڈونیشیا کے جزیرے کی مدد کے لیے ساری دنیا کے کفار آ گئے کیونکہ وہ ان کا ہم عقیدہ، اور مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہر جگہ مار کھا رہے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ لیکن کتنا ماحول الٹ ہو گیا کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ خاصیت کافروں کی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی گردن اڑاتے تھے، تو پیغمبر نے کہا خبردار ایسا نہ ہو جائے۔ کتنا الٹا ہو گیا کہ وہ تو ایک دوسرے کا اتنا احترام کریں کہ 8 لاکھ کا مختصر سا جزیرہ ہے، ساری دنیا کس تیزی کے ساتھ وہاں کے فوجیں لے کے پہنچ گئی، اور کروڑوں مسلمانوں کی کوئی داد و فریاد نہیں۔ پیغمبر فرماتے دیکھیے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں کچھ تفصیل بیان بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہوں کہ میرے بعد اس طرح کے کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگے۔ ایھا الناس، مالی معاملات پھر چلیں۔ اب ایک جملہ میں کہی اگرچہ بالکل میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، پیغمبر نے کہا خبردار ایک دوسرے کی گردن نہ اٹھانا، اور ہماری تو یہ حالت ہو گئی کہ ایک دوسرے کو تو چھوڑے، اب تو ہماری تلوار سے علماء، مجتہدین اور مراجع بھی سلامت نہیں، بلکہ زیادہ مزہ ہمیں اسی میں آ رہا ہے کہ انہیں کی گردنیں اڑائی جائیں۔ ہر 2-4 دن کے بعد ایک صاحب سامنے آتے ہیں جو تمام مراجع کی توہین پہ اتر آتے ہیں، اب مجمع کی بھی بے حسی دیکھی کہ مراجع کی تعریف کی جائے تو سن لیتے ہیں، مراجع کی توہین کی جائے تو سن لیتے ہیں، کہ خدا بھی راضی رہے اور صنم بھی راضی رہے۔ لیکن خیر اس کے اندر بعض اوقات مصلحت دیکھی جاتی ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی کہ اگر زیادہ فتنہ و فساد ہے تو خاموشی بہتر، لیکن کم از کم دل کی حد تک آدمی کو حقیقت معلوم ہونا چاہیے۔ ایھا الناس، اب ایک ایسا مسئلہ آ رہا، ابھی تک جتنا خطبہ حجۃ الوداع آپ نے سنا اور اس کے بعد جو سنے، شیعہ اور سنی کتابوں میں ایک ہی چل رہا، لیکن فقط یہ ایک جملہ ایسا جس کے اندر شیعہ کتابوں میں یہ جملہ کسی اور انداز سے ہے، اور غیر شیعہ مدارس اور مصادر میں یہ جملہ کسی اور انداز سے، اور اسی وجہ سے فقہی اختلاف نہیں۔ شاید اس بہانے مجھے آدھا منٹ 1 منٹ صحیح ایک مسئلہ بتانے کا موقع ملے۔ پہلے جملہ سنیے۔ بات چل رہی تھی مال کے حوالے سے، امانت، قرضہ، ذمہ داری۔ فرماتے ایھا الناس ان اللہ قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث، ہمارے معاشرے کا سخت ترین گناہ 1000 میں کسی ایک گھر میں میراث صحیح تقسیم ہوتی ہو، بڑے ایماندار، دیندار، پرہیزگار، پابند صوم و صلاۃ گھرانے، میراث کے بارے میں لاپرواہی، جان بوجھ کر نہیں، لا علمی ہے کہ لاپرواہی، اور پیغمبر کے خیال میں یہ اتنا اہم مسئلہ کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اسے خصوصی توجہ عطا کی کہ آپ نے دیکھا باقی مالی معاملات سے آدھا جملہ، اس کے اندر 2 جملے ہیں اور دونوں جملے ذرا تفصیل کے ساتھ، شاید اس لیے کہ پیغمبر کو پتا کہ قرضہ ہو، امانت ہو، ضمانت، پھر بھی دیندار لوگ اور بے دین لوگ فرق کریں گے، بے دین لاپرواہی سے کام لے گا، دیندار خیال کرے گا، میراث کے گناہ میں دونوں قسم کے لوگ مبتلا ہوں گے، اور شاید اس لیے کہ اللہ کے رسول کو پتا کہ اس خطبہ دینے 3 مہینے بھی نہ گزریں گے کہ پہلا ظلم ہی میرے اہل بیت پر اسی حوالے سے ہوگا۔ بہرحال میراث کے مسئلے پیغمبر خصوصی توجہ کا مسئلہ بنا رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر وارث کے لیے میراث میں ایک حصہ مقرر کیا۔ اب آگے تفصیل نہیں کی، لیکن خلاصہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے میراث تقسیم ہونے لگے، جو حصہ بیٹے کا ہے وہ بیٹے کو نہ ملے، جو بیٹی کا ہے وہ بیٹی کو نہ ملے، جو بیوی کا ہے وہ بیوی کو نہ ملے۔ ولا یجوز اب یہ جملہ جس کے اندر اختلاف، پہلا والا میراث کا جملہ بھی ایک یکساں، دوسرا جملہ جو میراث کے حوالے سے ہماری کتابوں میں وہ آیا جو میں پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں ولا یجوز وصیتہ فی اکثر من الثلث، یاد رکھو کسی شخص کو اپنی وصیت میں 1/3 سے زیادہ کا حق نہیں، اور یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے کہ ایک مرنے والا اگر چاہے کہ میری موت کے بعد میری میراث میری مرضی سے تقسیم، 1/3 تک تو اس کی مرضی چل جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا اب یہ میں بتا دوں
کہ ہماری کتابوں میں تو یہ جملہ آیا، دوسری کتابوں میں کیا جملہ آیا؟ دوسری کتابوں میں یہ جملہ نہیں، دوسری کتابوں میں یہ جملہ۔ اب پہلے ہمارا جملہ پھر سن لیں۔ ہمارے سے مطلب ہماری کتابوں میں پیغمبر کی جو حدیث آئی، فرماتے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کا حق نہیں، اور دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت کا حق نہیں، لا یجوز وصیت ہو، یہاں تک کا جملہ بھی مشترک کہ وصیت جائز نہیں۔ ہماری کتاب میں من الثلث 1/3 سے زیادہ، دوسری کتابوں میں لوارث، وارث کے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس لیے سن لیجیے کہ سیرت رسول جب آج سے 208 تقاریر پہلے شروع ہوئی تھی تو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر تقریر میں 2-4 مسئلے بھی آئیں گے۔ شروع میں اس کی پابندی ہوئی، بعد میں موضوع اتنا پھیل گئے تو آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ اپنی میراث کے 1/3 کے بارے میں وصیت کرے، مگر شیعہ فقہا کہتے ہیں، شیعہ مجتہدین سب کے ساتھ مل کر، کہ یہ جو 1/3 کا حق ہے نا، یہ آپ اپنے کسی ایک وارث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً 2 بیٹے، بس 2 بیٹے ہمارے وارث، تو اب دونوں کو برابر میراث ملے گی، لیکن ہمیں حق ہے کہ ہم اپنا 1/3 والا حصہ کسی ایک وارث کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثلاً 30,000 چھوڑ کے گئے، 15 ملنے چاہیے تھے، وارث صرف 2، لیکن ہمیں 1/3 کو استعمال کا حق، تو 30 میں سے 10 تو ہمارا حق، کچھ نہ بولتے تو وہ خود بخود تقسیم ہو جاتا وارث کو۔ ہم نے کہا نہیں 10 میں تو ہم بولیں، تو اب پتا چلا کہ 20 بچے، ایک بیٹے کو 10 ملے، ایک کو 10 ملے، ہم نے اپنا والا 10 کسی ایک بیٹے کو دلوا دیا، کہا کہ یہ بڑا بیٹا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا حق اس کو دے دیں، وصیت کر گئے کہ میرا حصہ اس کو دے دیں، تو دونوں بیٹے ہمارے ہیں بالکل برابر کے ہیں، ایک کو 20,000 مل گیا ہماری جائیداد سے، ایک کو 10 ملا۔ ہمارے مراجع کے نزدیک ایسی وصیت صحیح، جو مرنے والے کے 10,000 کا حق وہ چاہے تو کہیں باہر استعمال کرے کہ بھائی میرے 10,000 کو مسجد میں دے دینا، امام بارے میں دے دینا، میری قضا نمازیں پڑھوا دینا، میری طرف سے گمراہ کروا دینا، یا جو میرا وارث نہیں، کہ بھائی ایک میری بہن ہے بیوہ ہو گئی ہے تو یہ میرے 10 اس کو دے دینا، یہ سب تو صحیح، لیکن ہمارے مجتہدین کے نزدیک یہ بھی صحیح جو وہ کہے میرے وارثوں میں سے کسی ایک کو دے دیں، کوئی وجہ ہوگی، لیکن دیگر مسلمان مکاتب فکر کہتے ہیں کہ 10,000 کا جو مرنے والے کا حق وہ اپنے ان وارثوں کو نہیں دے سکتا جن کو ہماری جائیداد سے پہلے ہی حصہ مل رہا ہے، اگر بیٹے ہمارے ہیں ان میں سے کسی کو ہم نہیں دلوا سکتے، اور اس کے لیے خطبہ حجۃ الوداع میں پیغمبر کے اس جملے کا اختلاف، اور بھی میں تفصیل میں جا سکتا ہوں، دیکھو ذرا سا مسئلہ دقیق ہو جائے گا، خیر دقیق کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ خطبہ آج پورا نہیں ہو پائے گا، اس کی مجھے پرواہ، کیونکہ اب آخری چند جملے رہ گئے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے انسانوں یاد رکھو اللہ نے ہر وارث کا ایک حصہ میراث میں رکھا، اور کسی شخص کو بھی اپنے میراث میں 1/3 سے زیادہ وصیت کا حق نہیں، اور باقی کتابوں میں ہے کہ کسی کو اپنے وارث کے لیے وصیت کا حق نہیں، وارث کو وصیت سے مال نہیں ملے گا، جو قرآن میں اس کا حصہ لکھا ہے اسی سے ملے گا۔ والولد للفراش وللآخر الحجر، یہ ایک مسئلہ ہے تو بڑا اہم، اور خالی اہم ہی نہیں، آج کل ڈش اینٹینا کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، ڈش اینٹینا کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوئے، اور بچے سے مطلب اصلی بچے، اس اعتبار سے یہ مسئلہ ہے بہت مرید ابتلا، مگر اول تو ممبر سے اس کو کھل کے بیان کرنا، اور پھر سیرت رسول کے خطبے کے درمیان یہ اچھا نہیں لگ رہا، خالی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لڑکا جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے، وللآخر الحجر، اور زناکار کو پتھر مارے جائیں گے، ومن ادعا الی غیر ابی، اور اگر کوئی دعویٰ کرے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا، یعنی ایک غیر سید بن جائے، ایک سید غیر سید بن جائے، یہ تو خیر کبھی نہیں ہوگا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اپنی ولدیت اگر کوئی بدل دے، اور تولا غیر موالی، یا کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی کا آقا بن جائے، زید کا غلام ہے وہ زید کے پاس سے بھاگ جائے اور عدالت میں کہے کہ میں تو عمر کا غلام ہوں، فرماتے ہیں جو یہ 2 تبدیلیاں کریں، ولدیت کی تبدیلی اور مولائیت کی تبدیلی، فہو ملعون، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے 2 آدمیوں جنہوں نے اپنا نسب بدلا ہے، جنہوں نے اپنی مولائیت بدلی، ایسے 2 آدمیوں سے اللہ نہ کوئی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نیکی قبول کرے گا۔ اس کے بعد
کچھ جملے اس خطبے کے اندر جاری ہیں، یہ بالکل آخری جملے ہیں، اور وہ یہ کہ ارشاد فرماتے ہیں اب یہاں پر ایک جملہ تو وہ جس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جملہ پورا ہے کہ ادھورا، ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ عز وجل فاعتصموا بہ، اے انسانوں میں ایک ایسی چیز تم میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، بس اسے تھامو۔ لیکن ہماری کتابوں میں ہے اس کے ساتھ اہل بیت۔ دو طرح سے نہیں، تین طرح سے آیا، میراث کے تو دو جملے یا یہ وہ، یہ اس کے اندر علماء میں اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے سارے علماء کا تو ایک ہی موقع ہے کہ یہاں پر پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان وہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت۔ غیر شیعہ علماء میں سے بعض نے بھی کہا کہ پیغمبر نے دو کا لفظ تو لیا تھا، مگر میری کتاب اور میری سنت، اور بعض نے تو کہا کہ لفظ ہی ایک لیا تھا یعنی میری کتاب۔ دیکھیے کچھ غیر شیعہ علماء کا یہ ماننا کہ دو کی بات تو کہی، اس کا مطلب ہے کہ دو کا لفظ اس خطبے میں آیا ضرور، یا اس کے بعد بدلا گیا، یا وہ جو دہرانے والے وہاں کہیں گڑبڑ ہو گئی۔ یہ دہرانے والوں کا مسئلہ میں نے شروع میں اس لیے بتایا کہ آج جو خطبہ پڑھنا تھا اس میں دو الفاظ میں اختلاف ہے، ایک میراث کا مسئلہ اور ایک حدیث ثقل ہے اس کا۔ خیر اب آئیے، پیغمبر آخر ایک بار پھر حقوق مومن ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں۔ خطبے کے شروع میں بھی خون کی بات آ گئی اور مال کی بات آ گئی اور زنا کے حوالے سے عزت کی بات آ گئی، مگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ مومن کا حق یاد رکھے، اتنا اہم کہ آخر میں پیغمبر نے یہ چاہا کہ اسے پھر دہرایا جائے۔ مگر اب اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ خطبہ چونکہ طولانی ہو گیا، آپ کے اعتبار سے تو آدھا گھنٹہ ہے لیکن وہاں 6 گھنٹہ ہو گیا ہو، اس سے بھی زیادہ، اس کی وجہ شروع میں آ گئی، خطبہ طولانی ہو گیا، گرمی بڑی شدید، لوگ احرام کی حالت میں ہیں یعنی ننگے سر ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے، تو کہیں توجہ ادھر ادھر نہ ہو گئی، تو دوبارہ مومن کے مال اور جان کا احترام یاد دلانا، مگر اب براہ راست نہیں گئے، اب توجہ، یعنی ہماری ممبر کی زبان، اب سوئے ہوئے مجمع کو ذرا جگانا چاہتے ہیں، اب غافل مجمع کو ذرا جھنجھوڑ کے پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اتنا کہنے کے بعد اللہ کا رسول رکا اور اس کے بعد مجمع سے ایک سوال کیا، یہ سوال در حقیقت سوتے ہوا کو جگانا اور غافل و بے توجہ کو جھنجھوڑنا۔ خطبہ دیتے دیتے آخر میں پہنچے، رکے، یا ایھا الناس ایھا یوم ھذا، اے انسانوں یہ تو بتاؤ آج کون سا دن۔ آپ کبھی لوگوں سے دن پوچھے کہ تاریخ پوچھے، دیکھیں گے ہر آدمی بولے، یہ دیکھنے کے باوجود کہ دوسرے صاحب بول رہے ہیں پھر بھی ایک فطرت ہے کہ خود بھی زبان سے آ جاتی ہے ایک چیز۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون سا دن، اچھا مجمع پہلے تو خود بھی حیران ہوا ہوگا کہ رسول اللہ کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ قالو، عربی جاننے والوں کو پتا ہے کہ جمع کا صیغہ، سارے مجمع نے ایک ساتھ کہا یوم حرام، احترام کا ذکر، نہ تاریخ بتائی، نہ مہینہ بتایا، نہ نام لیا کہ عرفے کا دن، کہ اللہ کے رسول آج کا دن احترام والا دن۔ ثم قال، پھر پیغمبر نے دوسرا سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ یا ایھا الناس ایھا بلد ھذا، اچھا یہ بھی بتا دو کہ یہ ہے کون سا شہر۔ قالوا بلد حرام، کا احترام والا شہر، دن کون سا ہے، احترام والا، شہر کون سا ہے، احترام والا۔ تیسرا سوال کیا، مہینہ کون سا ہے، مجمع نے جواب دیا احترام والا۔ 3 سوال اللہ کا رسول رک رک کے کر رہا۔ اب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ مجمع پہ اس کا اثر کیا ہوا ہوگا، کہ سوئے ہوئے جاگ گئے ہوں گے، بے توجہ متوجہ ہو گئے ہوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا اب پیغام اب وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ عز و جل تم پر حرام کیا، دماءکم تمہارا خون، وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارا مال، وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں، خالی یہ نہیں تھا بلکہ حرمت یومکم ھذا، جیسے اس شہر کا احترام واجب کیا گیا، فی شہرکم اس دن کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کا احترام، شہرکم ھذا اس مہینے کا احترام، بلدکم ھذا اس علاقے یعنی مکے کا احترام۔ جیسے وہ 3 سوال کی، ان 3 سوالوں کو اب تشبیہ دی،
جیسے آج کے دن کا احترام ہے عرفات کا، اس مہینے کا احترام ہے ذی الحج کا، کہ باپ کا قاتل بھی تمہارے سامنے آئے تو تلوار روک، اور اس شہر کا احترام ہے مکے کا، کہ یہاں چونٹی اور مچھر اور جو بھی نظر آئے تو اس کو نہیں مار سکتے۔ جیسے ان 3 چیزوں کا احترام، ویسے اللہ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے سے حرام کی ہے، الی یوم تلقونہ، یہ بھی نہیں کہا قیامت تک، کہا اس دن تک جب تم اللہ سے ملاقات کرو۔ اللہ سے ملاقات کا لفظ اور قیامت دونوں لفظ میں فرق ہے۔ ملاقات کا لفظ ذرا سا آدمی کو اور دل جوڑتا، کہ جہاں تک چہرہ دکھانا ہے اللہ کو وہاں پہنچنا، جس دن تک اللہ سے ملاقات کرو اس دن تک یہ تینوں چیزیں حرام۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کے آخری 2 جملے سنیے اور خطبہ اختتام کو پہنچا۔ پہلا جملہ یہ تو کہہ دیا کہ تمہارا خون، مال اور عزت ایک دوسرے سے حرام، لیکن آدمی ہے بڑے چالاک مخلوق کا نام، گناہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لیے کوئی تعویل تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز۔ اب یہاں پر ایک احتمال یہ تھا کہ دوسرے مومن کا خون ہم پر حرام، ہم اسے حلال کرنے کے لیے بہانہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بہانے تو ہزاروں بن سکتے ہیں، مگر عرب میں اس زمانے میں یہ بہانہ چلتا تھا، اور کسی حد تک آج کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں بھی یہ چیز گھوم کے آ گئی۔ میں موجودہ زمانے کے حالات سے اس کو ملانے کا وقت نہیں رکھتا ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سیاست میں نہیں پڑھنا، نہیں، یہ مذہبی سیاست ہے، اس میں پڑھنا وقت، لیکن سنیے وہ کیا ہے کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مومن کا مال ہم پر حرام، مومن کی جان حرام، مگر اس کو اس لیے مارے کہ اس کے باپ یا چچا نے کبھی ہمارے باپ کو مارا۔ اب دیکھیے بہانہ بنایا جا رہا ہے کس کے قتل کا، بھائی جس نے مارا تھا اس کو مارے تو ٹھیک، عربوں میں ایسا بھی نہیں، ہمیں اپنے قبیلے کے خون کا بدلہ لینا ہے، سامنے والے قبیلے کا کوئی آدمی مل جائے، چاہے اس بیچارے کا کوئی تعلق بھی ہو کہ نہ ہو، اور یہ بہانہ وہاں بہت چل رہا تھا۔ آج بھی پاکستان میں جہاں جہاں قبائلی نظام، حتیٰ کراچی کے قریب دیہاتوں میں چلے جائیے وہاں یہ سسٹم چلتا ہے۔ اور آج امریکہ کی سیاست، فلاں آدمی کا تعلق ایران سے نکالا ہے، چنانچہ اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کے اوپر پابندی ہوگی یا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو امریکہ ایسے شخصیتیں بناتا۔ اب یہ جو جاہلیت کا نعرہ ہے آج بھی لگ گئے، مجلس ہوتی، وقت ہوتا تو میں یہ امریکہ کی مثال کو ذرا ریفائن کر کے بنا کر پیش کرتا، مگر سمجھدار مجمع کے لیے اشارہ کافی۔ پیغمبر یہ پیغام دینے کے بعد کہ خون حرام، یہ معلوم تھا کہ یہ والا بہانہ لوگ چلائیں گے، چنانچہ فوراً بعد الا جو ہے ہتھوڑا ہوتا ہے عربی زبان میں، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، لا یجنی جان علی ولد، یاد رکھو کہ کسی بھی گناہگار اور خطاکار کا بدلہ اس کی اولاد سے نہیں لیا جائے گا، اور ولا مولود علی والد، اور نہ کسی بیٹے کا بدلہ اس کے باپ سے لیا جائے، یہ نہیں چلے گا کہ فلاں آدمی نے مارا، وہ نہیں ملا تو اس کے باپ کو پکڑ کے لیا۔ قبائلی علاقوں سے لے کے شہری علاقوں تک، اور خونخوار ڈاکوؤں سے لے کے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک آپ کو یہ مزاج نظر آ جائے گا۔ پیغمبر نے کہا یاد رکھ کہ جانی ہے، اردو میں جانی تو بہت ہی پیارے کو کہتے ہیں نا، عربی میں جانی کہتے ہیں جنایت کرنے والا، نقصان پہنچانے والا، جو خطاکار ہے اس کا بدلہ علی ولد، اس کے بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، ولا مولود، اور بیٹے کا بدلہ علی والد، اس کے والد سے نہیں لیا جائے گا۔ وہ آخری پیغام دینے کے بعد مومن کی جان، مال، عزت قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر، نہ صرف یہ کہ حرام، بلکہ یہ سمجھ کے سنو کہ جیسے مکے میں جانور کو مارنا حرام، یعنی مومن کی حد تک خاردر بھی مکہ، اور مومن کی حد تک جماعت الثانی کا مہینہ بھی گویا ذی الحج کا احترام والا مہینہ، یہ والی پابندی مکے سے نکل کے ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں بھی چلتی ہے۔ اب سنیے خطبہ مکمل، مگر جنہوں نے پورا خطبہ سنا اس خطبے کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور یہ غلط فہمی اکثر حدیث سننے سے ہوتی ہے۔ ایک مثال دے دوں، تقریر کو بہرحال مکمل کرنا، ایک مثال دے دوں، ایک کوئی نوکری نہیں کی، اس نوکری کی شرط یہ ہے کہ آدمی میٹرک پاس ہو، اور اس نے مثلاً ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کا ایک کورس کیا ہو۔ ہمارے پاس ایک لڑکا آیا جس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ میٹرک پاس، اس نے کہا کہ وہ نوکری مجھے اختیار کرنا ہے، میں کیا کروں؟ ہم نے کہا جاؤ جا کے ڈپلوما لے لو ٹائپنگ۔ ایک آدمی ہمارے پاس بیٹھا ہوا سن رہا، اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس نوکری کے لیے فقط ٹائپنگ کا ڈپلوما کافی،
ایسا نہیں، میٹرک کرنا بھی ضروری، کیونکہ جس نے ہم سے سوال کیا ہم کو پتا ہے میٹرک پاس، تو ہم اس سے میٹرک کی بات کیوں کریں؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ایک لڑکا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کا کورس کر چکا، کہ مولانا یہ نوکری کے لیے مجھے کیا کرا؟ ہم نے کہا میٹرک کا امتحان دے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک شرط پوری کر چکا ہے ٹائپنگ، ہم نے خالی اس سے میٹرک کا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ نوکری آج چھپی اخبار آپ نے پڑھا ہے تو کیا مجھے کرنا؟ ہم نے کہا بھائی میٹرک اور ٹائپنگ یہ 2 چیزیں چلیں۔ بعد بیٹھا ہوا آدمی چکرا گیا، کہا مولانا آپ ایک بات کریں 3 بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سے کہا دونوں چیزیں کرنا، ایک سے کہا ٹائپنگ کرنا، ایک سے کہا میٹرک کرنا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے 3 باتیں، مسئلہ یہ ہے کہ بات ایک تھی، لیکن جو سوال کرنے والا تھا اس کے حساب سے ہم نے جواب دیا، جو چیز اس کے پاس پہلے سے وہ اسے کہنے کا کیا فائدہ؟ کبھی آ کر رسول اور ایمان سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا؟ اب معلوم ہے کہ یہ نماز اور روزہ تو کرتا، اس سے کہیں گے مومن کا حق ادا کرو۔ اچھا امام کو معلوم ہے کہ اس میں صرف یہ کمی، لیکن ہم نتیجہ نکالیں کہ جنت میں جانے کے لیے نماز روزہ ضروری نہیں، امام نے تو کہا ہی نہیں۔ کبھی کوئی ایسا آدمی آئے جو حقوق الناس کا بڑا خیال کرتا، آج کل ایسے بہت لوگ غریبوں کی مدد، بیواؤں کے لیے انڈسٹریل ہوم، یتیموں کے لیے یتیم خانے، بیماروں کے لیے اسپتال، نماز روزے کا خانہ خالی، وہ امام کے پاس گیا، امام نے کہا بھائی نماز روزہ کرو۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نماز اور روزہ کرنے کے بعد غیبتیں کرنا جائے تو گناہ کرنا جائے تو گانے، وہ بھی غلط۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی آئے جس کے دونوں خانے خالی، اسے امام دونوں باتیں بتاتے ہیں۔ تو خطبات اور احادیث میں اکثر یہ ہو جاتا کہ ہم نے کہا جی وہ کھلا خطبے میں تو خالی نماز ہی کو جنت قرار دیا گیا، نہ داڑھی کا تذکرہ، نہ حجاب کا تذکرہ، نہ گانے سے بچنے کا تذکرہ، چنانچہ ہم مسجد کی پہلی صف سے نمازی بن جائیں۔ پھر ہمیں اجازت ہے جس پہ الزام لگاؤ، جس کی غیبت کرو، جس سے بدتمیزی کرو، جس کے دل کو تکلیف پہنچاؤ، یہ بھی غلط۔ اور جو آج کل نعرہ لگا کہ اللہ کو ہماری نماز روزہ کو تھوڑی چاہیے، وہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں، اصل چیز انسانیت، وہ بھی غلط۔ اور یہ غلطی ہو کیوں رہی ہے؟ جان بوجھ کے نہیں، ان حدیثوں کی وجہ سے۔ اب اس خطبے میں آپ دیکھیے پیغمبر اسلام نے شروع میں ایک جملہ تو کہہ دیا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لیکن پورا لطف لباب اس خطبے کا یہ ملا کہ حقوق الناس ہیں اور عزت کا خیال اور خون کا خیال ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، مومن مومن، عبادتوں کا خانہ بالکل خالی۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جس مجمع سے اللہ کا رسول خطاب کر رہا اس زمانے میں نماز اور روزے کا اتنا چرچا کہ منافق کو بھی نماز اور روزہ کرنا پڑتا، ایسا ماحول بنا ہوا۔ چنانچہ ایک جملہ آپ میرا اور یاد رکھیے جو میں 2 ہفتے پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر یہ آخری جملہ سنیے اور یہ کتاب بند۔ 2 ہفتے پہلے میں نے ایک جملہ یہ عرض کیا، گفتگو چلتی رہے گی، ایک بہت اچھے وقت پہ لائٹ گئی کہ جب کتاب کا کام ختم ہو چکا تھا، اب خالی آواز کا کام۔ اور وہ جملہ یہ کہ 2 ہفتے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع زیادہ تر اس مجمع کے لیے دیا جو سامنے، اگرچہ اس میں بعد والوں کے لیے قیامت تک کا پیغام ہے، لیکن بنیادی، اور وہ 2 خطبے جو آخری زمانے کے حالات والے تھے وہ میں نے کہا وہ دیے بعد والوں کے، تو اس کے اندر نماز روزے کا بہت زیادہ تذکرہ، بلکہ وہ دونوں خطبے جو ہمارے لیے وہ تو شروع ہوتے تھے کہ آخری زمانے میں نمازیں ضائع ہوں، آغاز نماز سے ہوتا، باقی خرابیاں بعد میں آتی، کیونکہ رسول کو پتا کہ بعد کے زمانے میں نماز ایک مسئلہ بن جائے گا، یہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ اسلام نے کوئی حیثیت رکھتی، مگر اس وقت نماز کی وہ حیثیت تھی جو کلمے کی حیثیت۔ جیسے آج آدمی اگر کلمے کو نہ مانے تو مجمع چونکتا ہے کہ تم کیسے مسلمان، نماز کو نہ مانے کوئی نہیں چونکتا، عبادتوں کو نہ مانے کوئی نہیں چونکتا۔ کلمہ ابھی ایسا ماحول ایک آدمی کہتے ہیں کلمے کو نہیں مانتے، پورا معاشرہ اس کو غیر مسلم قرار دے۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ اسٹیٹس نماز روزے کا، کلمہ اور نماز روزہ ایک چیز سمجھی جاتی ہے، تو اس مجمع کے لیے نماز کا پیغام اتنا ضروری اس لیے نہیں تھا کہ وہ لوگ نمازی تھے، مگر اسی لیے شروع میں پیغمبر نے یہ تفصیل نہیں بتائی، مگر جو کہ خطبہ تو قیامت تک کے لیے، تو آخر میں پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ آخری جملہ، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 نمازیں ادا کرتے رہو، وصوموا شہرکم، اور 1 مہینے کے روزے تو نہیں چھوڑنا، واطیعوا اذا امرکم، اور اطاعت کرو جب کوئی حکم ملے، تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تدخلوا الجنہ، یہ آخری جملہ اس لیے کہہ دی کہ اب ایک خطبے میں اللہ کا رسول پوری توجیہ مسائل جمع نہیں کر سکتا، ضد کرنے والے، دیکھیں بات خالی ضدی آدمی کی ہے جو بحث کے لیے آیا،
وہ کہے گا اچھا نماز روزہ بھی ہو گیا، اس میں داڑھی کہاں لکھی، اس میں گانا کہاں لکھا، اس میں رشوت کہاں لکھی، سود تو ہے، ضدی آدمی۔ تو آخری جملہ کا وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ، حکم آتا جائے تم اطاعت کرتے جاؤ تب تدخلوا الجنہ۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد پیغمبر نے کہا الا، اب سنو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں بیٹھے وہ یہ سارا پیغام ان کو پہنچا دے جو غائب، جو یاد نہیں، چاہے غیبت مکانی ہو چاہے غیبت زمانی، یعنی ایسے لوگ ہوں جو اس دور میں پیدا ہو چکے حج پہ نہیں آئے، یا ایسے لوگ ہوں جو اس زمانے ہی میں نہیں تھے بعد میں آئے۔ سارا خطبہ دینے کے بعد الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں ہیں وہ ان کو یہ پیغام پہنچا دے کہ جو یہاں نہیں۔ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت۔ ثم رفع یدہ، پھر پیغمبر نے دعا کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، حتی انہ لا یرا بیاض ابطہ، یہاں تک کہ زیر بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ثم قال، پھر پیغمبر نے فرمایا اللہم اشہد انی قد بلغت، اے خدا تو میرا گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام اس امت تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ مجمع سے کہا، ایک دعا مانگی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم، اور دعا وہ مانگی جو عرفات کی مستحب دعاؤں میں سب سے اہم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کا رسول اپنی اونٹنی سے اتر کے نیچے آیا، بلال حبشی نے اذان دی، نماز ظہرین شروع ہوئی اور وقوف عرفات کا واجب فریضہ انجام پانے لگا۔ تو ایک ایسا خطبہ جس کے اندر آخری جملہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم کہ ہمیں ہماری ایک ذمہ داری عجیب انداز سے یاد دلا، انداز کتنا عجیب، ذمہ داری ہے یاد دلا۔ تو اسلام کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ جو سنتے جاؤ دوسروں کو بھی منتقل کرنا، یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج کہ بس خود عمل کر لیا اور کافی، دوسروں کو بھی منتقل کرنا۔ تربیت اولاد کسی ذمہ داری کا ایک حصہ، دوسروں کو منتقل کرنا ہے تو پھر وہ غلطی نہ ہو۔ یہ میں نے آج بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بتا دی کہ دوسروں کے حق یاد کرتے کرتے اپنے پیر کے نیچے جو ہے یا جو بالکل آنکھوں کے نیچے اسے بھول جائے، اولاد اس میں آ گئی۔ بیوی کو دین کا پیغام پہنچا کے دیندار بنانا یا بیوی کے لیے شوہر، بھائی، پڑوسی، وہ سب اس ایک لفظ میں آ گیا۔ کتنا حسین لفظ تھا کہ جس کا دائرہ پھیلاتے جائیے۔ تو تربیت اولاد سے لے کے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری بنے، لیکن یہ ذمہ داری دینے کے لیے ہمارے ذہن کو کس دلیل کے ذریعے سے جھنجھوڑا۔ حضرت موسیٰ کی امت وہ ذرا ڈھیلی پڑ جائے اس مسئلے میں تو سمجھ میں آتا، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے فریضہ انجام نہ دیا، گڑبڑ ہو گئی تو بعد میں سنبھالنے کے لیے حضرت داؤد آ رہے ہیں۔ حضرت داؤد کا کلمہ پڑھنے والا اگر ذرا ڈھیلا پڑ جائے کہ بھائی کون دوسروں کو جا کے دین پہنچا، تو ایک اطمینان ہے کہ بہرحال اگر گڑبڑ ہوئی تو حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں۔ ہر نبی کو بھی ذرا سا اطمینان، اب ہر امت سے بھی اطمینان۔ جملہ کیا تھا؟ یہ پیغام دینے کے بعد کے تبلیغ کا یہ بھی سنو، لا نبی بعدی ولا امت بعدی، تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں۔ یہ سستی بھی نہ آنے پائے کہ بھائی اگر ہم نے ٹھیک نہ کیا تو بعد کے کسی نبی کی امت ٹھیک کر لے گی، کیا تم ہی آخری؟ جو آخری والے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، گھر سے نکل رہے ہیں، پہلا آدمی نکلے گا وہ گھر کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا، دوسرا نکلا، لیکن آخری لائٹ بجھائے، تالا لگائے، قفل لگائے، تم آخر میں جا رہے، تمہاری ذمہ داری ہو گئی حفاظت۔ پیغمبر نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہ بس روانی میں کہہ گئے کہ تم آخری امت، یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ تمہارے پاس تو ذرا بھی سستی نہیں ہونا چاہیے، تم آخر، اگر تم ہی نے اپنے فریضے کو انجام نہ دیا تو پھر قیامت تک اور کوئی اصلاح کرنے والا نہیں۔ مگر یہ تو ابھی پیغام اس لیے تھے کہ امت چوکس ہو جائے، مگر جیسے ہی امت چوکس ہوگی تو نہیں ہم آخری ہمیں یہ فریضہ انجام دینا، پھر وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ہاتھ تو کر لی، کام اتنا بڑا ہے کہ ہماری طاقت سے باہر، تو یہ پیغمبر نے ہم سے ہاں کروا دی، دیکھو تم آخری، تم کو یہ فریضہ سنبھالنا۔ پھر ہم نے دیکھا ارے یعنی یہ عوامی انداز سے کہہ رہا ہوں، اس کو باقاعدہ سنجیدہ مسئلہ نہ لی، ہم نے کہا یہ تو ہم پھنس گئے، اس وقت تو سوچا ہی نہیں تھا، ویسے ہی ہاں کر دیں۔ جیسے زندگی کے کتنے معاملات آدمی ضامن بنتا ہے سوچے سمجھے بغیر کہ ہاں ہماری ذمہ داری۔ پیغمبر خود یہ چاہتے ہیں کہ امت ابھی ہاں کرے اور بعد میں یہ سوچے کہ ہم غلطی کر گئے،
پیغمبر چاہتے ہیں، یعنی یہ میرا اندازہ یہاں پہ میرا ایک استعمال، پیغمبر یہی چاہتے ہیں کہ ابھی ان سے جوش میں ہاں کرا لو تاکہ بعد میں یہ سوچے کہ ہم نے غلط ہاں کی۔ کیا مطلب اس جملے کا تھا؟ پیغمبر چاہتے ہیں کہ یہ ہاں کر لیں گے، اور میں ابھی یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جس نے ضمانت لی اسے انجام دینا، یہ بھی کہہ چکا ہوں۔ اب یہ پھنس جائے، ہاں بھی کر لی پھر بھی نہیں سکتے، یہ سوچیں گے ارے اتنا بڑا کام کہ ساری دنیا کی اصلاح کرنا، اور ہم ہاں کر چکے ہیں، یہ ہماری طاقت سے باہر۔ اے اللہ کے رسول، یہ کام ہم کیسے کریں ہماری طاقت سے باہر؟ تو پیغمبر کہیں گے ہاں میں تو نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ابھی چاہیے غدیر خم تک امت کو خوب پریشان ہونے کا موقع دے، نعوذ باللہ، پریشان ہونے کا نہیں، اس مسئلے پر خوب غور کرنے کا موقع دے، آہستہ آہستہ 1.25 لاکھ میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہاں کر لی کام اپنی طاقت سے باہر، اب کیسے اس کام کو انجام دے؟ یا تو پیغمبر ہمیں بری و ذمہ کر دے کہ تم نے ضمانت لی تھی، میں ضمانت اٹھا لیتا ہوں، جسے عربی میں کہتے بیعت اٹھانا، اور یا پیغمبر پھر کوئی طریقہ بتائیں۔ یہ جتنا لوگ سوچیں گے اتنا غدیر خم کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ یہ 3-4 خطبات جو آخری حج میں دیے گئے، میں نے ہر خطبے کے آخر میں کہا تھا کہ ہر خطبہ ایک پیغام بھی تھا اور ایک مومن کے ذہن میں سوال بھی پیدا کرنا تھا کہ پھر اسلام کیسے بچ جائے، پھر اسلام کیسے بچ جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع ہو، جو پیغمبر کا خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے ارشاد کیا جانے والا خطبہ، کہ رخصتی کے موقع پر بآواز بلند رو رو کے دیا جانے والا خطبہ، یہ ساری تیاری حجۃ الوداع کی ہے، حجۃ الوداع سے غدیر خم کی ہے۔ اور اب اللہ کا رسول مکہ چھوڑنے والا، اب غدیر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حج پورا ہو گئی، خطبے کے ذریعے سے حج کے مسائل بھی آ گئے، بات کے مسائل بھی آ گئے، مگر ابھی عرب کے دستور کے مطابق ایک چیز باقی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہے عبادت، کچھ چیزیں ہوتی ہے دستور اور رواج۔ شریعت کے اعتبار سے حج مکمل ہو گئے، چلو اپنے گھر جاؤ، لیکن عرب کے دستور، یعنی عربوں میں جو پہلے سے حج چلا رہا تو ایک چیز ہوا کرتی۔ اب میں اس کی مثالیں کیا دوں، اس لیے کہ مثالیں بھی جو میں دوں گا تو آپ کہیں میرے بارے میں مشکوک نہ ہو جائے۔ مجلس ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، اب تبرک ایک عبادت کا جز ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے دستور کے مطابق، چنانچہ ہم نے اس کے بعد انتظار کی، ٹھیک ہے بیان ختم ہو گیا، خطیب چلا گیا، مجمع اٹھ گیا، لیکن اب یہ چیز کم ہے، وہ آ جائے تو پھر نکلے۔ لیکن یہاں تبرک کی مثال اس لیے صحیح نہیں کہ وہ بھی ایک نیکی میں آتا۔ عربوں کا یہاں ایک دستور تھا کہ جب ان کا حج پورا ہوتا تھا تو حج پورا کرنے کے بعد وہ مکے سے جاتے نہیں، بلکہ پہلے ایک فریضہ انجام دیتے تھے، اور وہ یہ کہ اب بیٹھ جاتے تھے سارے حاجی۔ اب سوالات ایک ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے، کہیں 50 کہیں 20 کبھی، اب تذکرہ شروع ہونے لگا کہ ہمارا باپ کون سا اور ہمارا دادا کون سا۔ حج کا اختتام وہ کرتے، جیسے ہمارے یہاں خواتین کی مجلس عام طور پر ختم ہوتی ہے غیبتوں پر، تہمتوں پر، بہن یہ ڈریس کون سے بوتیک سے خریدا، بڑا اچھا لگ رہا، اور یہ زیور تم نے کہاں سے بنوایا، سونار کا ایڈریس بھی دینا، اور قابل بھروسہ ہے کہ بھروسہ نہیں، اور فلاں کی بہو کے بچہ ہونے والا تھا، ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک جز ہوتا ہے نا ہمارے اختتام مجلس پر، کہ مجلس کے بعد جو بھی تھوڑا سا ایک پارٹ ہے مجلس کا۔ عربوں کے یہاں حج کا حصہ، حج کا ایک جز، یہ حج تو ہو گیا، لیکن اب ایک دوسرے کو بتاؤ کہ ہم کون۔ حج کا مقصد ہی یہ ہے کہ اجنبی لوگوں سے تعارف، تو وہ تعارف اس طرح کرتے کہ میاں ہمیں جانتے ہو ہمارے بابا کون، اور میاں جانتے ہو ہمارے دادا کون، اور بتا بھی ہے ہمارے پردادا کون، اس طریقہ۔ اب یہ حج بھی ہے، پیغمبر نے جس چیز پہ پابندی لگائی لوگوں نے چھوڑ، جس کے بارے میں پابندی نہ لگائی وہ چل رہی۔ اب ضروری ہے کہ اس کا بھی خاتمہ، چنانچہ قرآن کریم کی حج والی آیتوں کے درمیان یہ آیت ہے وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جسے میں نے آج کے خطبے کے شروع میں تلاوت کیا، وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج پورے کر، فاذکروا اللہ، اب اللہ کو یاد کرنا، کا ذکرکم آباءکم، جیسے اب تک تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے نا، اب باپ دادا کی یاد نہیں چلے گی، اب اللہ کو یاد کرنا، اشد و ذکر، یا باپ دادا کی طرح نہیں، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ دو چیزیں اسلام نے قائم کی، یعنی پہلے تو کہا کہ باپ دادا کا تذکرہ، اور حج میں، حج تو نام اس بات کا ہے کہ عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، یہ جو خاندان کے نسب کے
جھوٹے جھوٹے فخر ہوتے ہیں، اسلام نے اس کو اٹھا دیا۔ یاد کرو تو اللہ کو یاد کرو، فخر کرو تو اس پر فخر نہ کرو کہ میرا باپ کون، فخر کرو اس پر فخر کرو کہ میں نے آج نمازیں پڑھی اور روزے رکھے۔ ریاکاری نہیں، فخر، یہ غلط چیز، اس کی اجازت تو کہا اللہ کو یاد کرو۔ یاد بھی کرنا ہے تو باپ کو یاد کر کے کیا فائدہ؟ اللہ پہلے کا ذکر کم آباکم، اس طرح سے اللہ کو یاد کرو جیسے باپ کو یاد کرتے۔ پھر کہا نہیں، برابری بھی نہیں، اشد و ذکر، اس سے بھی زیادہ تمہیں یاد کرنا۔ تو حج کا اختتام کس چیز پر ہو؟ حج کا اختتام اس چیز پر ہو کہ انسان یاد خدا لے کے مکے سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج کل یہی نہیں ہوتا، باقی سب ہوتا ہے۔ حاجی سے پوچھتے ہیں کہ آپ عرفات گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ آپ نے جانور ذبح کیا؟ جی ذبح کیا، بلکہ ہم خود ذبح ہوتے ہوتے بچے۔ تو دو چار باتیں تو ملا دے گا نا۔ شیطان کو کنکر مارے، کہا مارے کو، لیکن شیطان نے بھی خوب بدلا لی، سامنے سے ایسا پتھر آیا کہ ہمارے پیشانی سے خون جاری۔ ہر جگہ دو چار تجربات۔ طواف کیا؟ جی طواف کیا، وہ نائجیرین کا گروپ آیا، اس نے تو ہم کو اٹھا کے پھینک دیا مثلا۔ یہ چٹپٹے سفر نامے ہوتے ہیں نا، ہر چیز پہ کہے گا ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا۔ قرآن کہتا ہے حج کا اختتام یاد خدا، یاد خدا بھی لے کے وہ لے کے آتے تو مکے کی داڑھی کراچی میں بھی نظر آتی، یاد خدا لے کے آتے تو عورت کا مکے کا حجاب کراچی میں بھی نظر آتا، یاد خدا لے کے آتے تو وہاں جو بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھنے جا رہے تو یہاں بھی نمازیں پڑھنے جاتے، پتا چلا باقی سب لے کے آتے۔ اور قرآن خاص جسے کہہ رہا ہے کہ جاتے جاتے اللہ کی یاد لے کے جاؤ، ایک یہی لے کے نہیں آتے، یہی ہم بھول جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تقریر حج میں کرنے کی ہے اور جب موقع ملتا ہے کرتا بھی، لیکن پیغمبر کے حج کے حوالے سے چونکہ یہ آیت نازل ہوئی اور یہی پہ اشارہ کر کہ یہی وجہ ہے کہ اس راوی کو چوتھے امام نے دوبارہ حج سے بھجوایا، جس نے پورا حج کیا مگر یاد خدا والا حج نہ تھا۔ وہ ایک روایت ہے جو چوتھے امام کی ولادت اور شہادت کی مجلس میں پڑھی جائے تو مناسب ہے، اس میں بھی اس لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ اس روایت کا مزہ صرف حج کرنے والے لے سکتے ہیں۔ امام یہی پوچھتے جاتے، یہی سوال، احرام باندھا تھا، طواف کیا تھا، صحیح کی تھی، عرفات گئے تھے، مینا گئے، اور وہ یہی جواب دیتا ہاں گیا تھا، مگر امام ہر چیز کے بارے میں یاد خدا کا پوچھ لیتے ہیں۔ اور پتا چلا کہ عرفات گئے تھے بغیر یاد خدا کے، احرام پہنا تھا بغیر یاد خدا کے، تو حدیث کا آخری جملہ کیا؟ یہی تو ہے کہ امام نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا، حج ہی نہیں کیا، جاؤ واپس دوبارہ حج کر دیا۔ یہ ہے اصل چیز، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو یا مکہ میں چھوڑ کے آتے ہیں یا جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پہ بہت فالتو سامان چھوڑ دیا جاتا ہے، جب پتا چلتا کہ خریداری کر لی، سامان زیادہ ہو گیا اور 1-1 کلو کے 21 ریال دینا پڑیں گے، تو آج کل کے حساب سے مثلا 3-3.5 تو کہا بھائی فالتو سامان نکالو، زمزم زیادہ لے لیا تھا آدھا بہا دو، بیار علی کا پانی لے لیا تھا، خیر کیا ضرورت ہے اس کے ٹہل کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ شروع میں بڑی عقیدت کے اندر میدان خندق سے پتھر اٹھا کے لائے تھے، اب اس کی بوری تو نہیں، تھیلی جو ہے 21 ریال کی پڑ رہی ہے، اب یہ پتھر اتنے قیمتی بھی نہیں کہ ان کے لیے 21 ریال دیے جائے، تو باقی جہاں سارا سامان پھینکا جاتا ہے وہیں کہیں یاد خدا بھی کونے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور قرآن پیغمبر کے حج کے حوالے سے کہہ رہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور پھر یاد بھی دلایا کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ کو یاد کرنا مگر ہر آدمی یاد نہیں کرے گا، 2 قسمیں ہو جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ آیت چل رہی ہے، کہیں اور کی آیت نہیں آئی، لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو حج کر کے آئیں گے اور کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے خدا ہمیں دنیا کی نیکیاں عطا کر، یعنی حج پہ جائیں گے، اولاد کے بارے میں، صحت کے بارے میں، دولت کے بارے میں، مکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں دعا کریں گے، ایمان کے بارے میں دعا کی، داڑھی باقی رہے اس کے بارے میں دعا کی، جھوٹ نہ بولے اس کے بارے میں دعا کی۔ اب دیکھیں الگ الگ نہیں، آیت سن لی، وَمِنَ النَّاسِ، حج کر کے آنے والوں میں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ کہیں گے خداوندہ میں دنیا کی چیزیں دے دے، وَمَا لَهُ فِي آخِرَةٍ مِّن خَلَاقٍ، اللہ اسے دنیا دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور یہ ہے صحیح حاجی جو کہے گا، یہ حاجی کی دعا ہے جو ہم آج کر پڑھتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ایک وہ حاجی جو حج کے بعد کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حاجی کی دعا ہے جو قرآن میں آئی، ہمیں دنیا کی بھی نیکیاں دی، دنیا بھی ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے تو مانگیں گے، ہمارے 2 خدا کو تھوڑی، ایک آخرت کے عذاب سے بچائے گا اور ایک دنیا میں پیسہ دلوائے گا، آخرت کے بعد بھی اسی اللہ سے مانگیں گے، دنیا کے بعد بھی اسی سے مانگیں گے، اے خدا دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، لیکن سب سے بڑی فکر ہوگی وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، جو انہوں نے طلب کیا سب ان کو مل جائے گا، اور کب ملے گا؟ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ حساب کتاب میں بہت تیز، سرعت جلدی فوراً دے دے گا۔ اس کے حوالے سے حاجیوں کی 2 قسمیں آئیں، لیکن یہ آیت نازل کب ہوئی؟ پیغمبر کے آخری حج کے آخری دن کے آخری گھنٹے میں،
جب سارے واجبات ہو گئے تھے، عرب تیاری کر رہے تھے کہ جاتے جاتے آدھے گھنٹے کی وہ سٹنگ بھی کر کے جائے باپ دادا والی، پابندی لگا دی گئی۔ یہ بتایا کسے یاد کرنا، یہ بتایا دعا کیا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے عام انسانوں کا مسئلہ کہ خبردار یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرو، باپ دادا کیا چیز۔ لیکن جس کے باپ دادا خود سب سے بڑا ذریعہ اور سبب بنے اللہ کا نام بچانے کا، جس کے بزرگ سب سے بڑا ذریعہ بنے یاد خدا، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا جس نے علی جیسے انسان کو پیدا کیا، جن شخصیتوں کی وجہ سے اللہ یاد آ جائے۔ کبھی تو کبھی امام نے کہا نحن آیات اللہ، ہمیں اللہ کی نشانی، ہمیں دیکھو گے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دیکھو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ نحن وجہ اللہ، ہمیں اللہ کا چہرہ، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے آدمی پہچانتا، ہمیں دیکھ کے تم اللہ کو پہچانو گے۔ وہاں اگر ایسے آبا و اجداد ہو تو ان کے ذکر پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کا ذکر مثل ذکر خدا۔ یہی وجہ کہ ہر ایک پر پابندی ہے کہ اپنے بزرگوں کا ذکر نہ کرنا۔ اور سجاد شام کے ممبر پہ جا کے اپنے بابا کا کیسا تذکرہ کر رہا، کیسا تذکرہ کر رہا اور کیسے فخر کے ساتھ کر رہا ہے۔ شام کا ممبر اور میرا مولا سجاد، اور خطبہ ایسا کہ دو ہی چیزیں ایسی تھیں جن میں اتنا درد تھا کہ یزیدیوں کے دل تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے حساب سے دنیا میں سب سے مشکل کام ہے یزیدیوں کے دل کو نرم کرنا۔ یہ وہ دل ہے، یہ وہ دل ہے جو حسین کی شہادت پہ نرم نہیں ہوتا، جو اکبر کی جوانی کو دیکھ کے نرم نہیں ہوتا، جو عباس کے بازو کٹتے دیکھتا ہے نرم نہیں ہوتا، جو خیمے جلتے دیکھتا ہے نرم نہیں ہوتا، جو سیدانیوں کے بازوؤں میں رتن بندھا اور ان کو قیدی بنا دیکھتا ہے نرم نہیں ہوتا۔ اگر پوچھا جائے دنیا کا سب سے سخت، دنیا کی سب سے سخت چیز کیا؟ یزیدیوں کے دل۔ مگر دو چیزیں ایسی، یعنی کیا مظلومیت کی انتہا ہے کہ ان دو چیزوں نے یزیدیوں کے دل کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک میدان کربلا میں علی اصغر کی مسکراہٹ کہ ادھر سوکھے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھیری، لشکر یزید تک منہ پھیر کے رونے لگا، اور دوسرا وہ کربلا تھا، اور دوسرا شام میں سجاد کا ایسا خطبہ کہ ممبر پر گئے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی۔ دنیا کے کسی ممبر کو ایسا خطیب آج تک نہ ملا ہوگا جو توق و سلاسل کے ساتھ جا کے خطبہ دے رہا۔ ہر خطیب کو گردن کی آزادی چاہیے، میرے مولا سجاد کی گردن توق میں ہے۔ ہر خطیب کو ہاتھوں کی آزادی چاہیے، میرے مولا سجاد کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں ہے۔ مگر پھر کیا خطبہ دیا؟ وہ خطبہ کہ کوہرام بقا ہو گیا جامع مسجد دمشق میں۔ اور خطبہ کیا تھا؟ خطبہ اپنے خاندان کا تذکرہ تھا۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الاوراق الزہراء، مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں حورائے انسیہ فاطمہ زہرا کا لفظ جگر ہوں، میں زمزم کا مالک ہوں، میں کعبے کا وارث ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو پس گردن سے جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا رہا۔ ایک بات یاد رکھیے، شہادتوں پر فخر ہے، یہاں ندامت نہیں ہے۔ یزید کا بیٹا اپنے باپ کے عمل پہ نادم ہوا، حسین کا بیٹا تذکرہ مظلومیت کا کر رہا ہے مگر بڑے فخر کے ساتھ کر رہا ہے۔ مظلوم بننا ہمارا فخر ہے، شہادتیں ہماری میراث ہے، مگر ایک کوہرام بپا ہو گیا دربار کے اندر۔ یزید گھبرا گیا، مؤذن سے کہتا اقطع کلام ھذا الرجل، ارے اس مرد کے کلام کو کاٹ دے، اور مؤذن نے اذان دی۔ یہ احترام نماز ہے، یہ احترام اذان ہے کہ میرا مولا سجاد جانتا ہے یہ اذان قربتاً اللہ نہیں دی گئی ہے، فقط ایک دھوکے والی اذان ہے، مگر ہے تو اذان۔ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ بس ایک آخری جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، سجاد مولا آپ کے اتنے مصائب، ہم نہیں تھے شام کی مسجد میں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے شام کی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ہم آپ کی مظلومیت دیکھ رہے اور ہم یہ محسوس کر رہے کہ کیا قیامت کی مظلومیت تھی کہ یزیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر مولا آپ کے خطبے کا اختتام بہرحال اس اعتبار سے بہتر تھا کہ خطبہ کاٹا گیا مگر اذان کے ذریعے۔ لیکن ہائے آپ کا بابا جب اصغر کو لے کے آیا اور پسر سعد نے وہاں بھی یہی کہا کہ اس کا کلام کاٹ دے، تو وہ اذان کے ذریعے نہ کٹا، آئے وہ تیرے سے شعبہ جو معصوم علی اصغر کے گلے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھید دے۔ خدا بندہ میرے مظلوم امام سید الساجدین کے اس فخر کا واسطہ، اپنے بابا کی شہادت پر میرے مولا سید الساجدین کے اس اظہار فضل کا واسطہ، صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔
لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہے تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شہادت نصیب فرماؤ۔ پروردگارہ اس ذکر رسول کا واسطہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماؤ۔ خداوندہ سجاد کے گھرانے کی ان شہادتوں کا واسطہ آج جن مرحومین کا ایصال ثواب ہے کنہیں بانیان و حاضرین کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرماؤ، اور ان مظالم سے انتقام اور سیرت رسول کو اشرف کا غرب دنیا میں نافذ کرنے کے لیے پیغمبر کے وارث اور اہل بیت کے فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے پہلے میرے پاس ایک اطلاع آئی ہے، اور یہ اطلاع چونکہ یہ نہیں لکھا کہ کس نے دی ہے اور کیا اس کا سورس ہے، لیکن ہمارے ملک کے حالات میں کوئی عجیب اطلاع بھی نہیں ہے، تو میں یہ اطلاع آپ کو پہنچا کر پہلا ایصال ثواب و بلندی درجات اسی حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ تحریک جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل ان کی بیٹی اور ان کے ملازم کو آج شہید کر دیا گیا، اور ان شہید کی اہلیہ اور ایک مومن اس سانحے میں شدید زخمی ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے اور بادی نظر میں بالکل درست ہے تو پروردگارہ ان دو زخمیوں کو بیماری سید سجاد کا واسطہ صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرما، اور ان تین شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے پہلا سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شہادتوں کے حوالے سے جو دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، ہمارے حوصلے پس نہیں ہوتے، البتہ ان ظالموں پر رحم آتا ہے کہ جو اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو مزید سیاہی میں تبدیل کر رہے ہیں، اور فخر ہوتا ہے اس قوم پر کہ جس کی بچیاں بھی اور جس کے بزرگ بھی مسلسل شہادتیں حاصل کر رہے، مگر نہ عزم و حوصلے میں کوئی کمی آئی اور نہ سنت حسینی کی پیروی کے جذبے میں سستی۔ دیگر مرحومین جو آج ہیں، مرحومہ خیر النساء جمال بنت قاسم علی، ان کے ایصال ثواب و بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم پوپٹ راؤ جی اور مرحومہ شہر بانو پوپٹ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحومہ روشن بانو بنت بابل بھائی بھیرائی والا، مرحوم ہاشم بھائی محمد علی بھیرائی والا کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخری سورہ فاتحہ آج کی حد تک مرحوم رمضان علی حاجی نان جی، مرحوم عارف علی، مرحوم حسین علی، مرحوم غلام علی رحمت اللہ، مرحوم جعفر علی جیوراج، بانیان و حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً شہداء ملت جعفریہ، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع